رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمی مشک کے ٹیلے پر ہوں گے قیامت کے دن۔ پہلا وہ غلام جو اللہ اور اپنے مالکوں کا حق ادا کرے، دوسرا وہ آدمی جو کسی قوم کی امامت کرے اور وہ اس سے راضی ہوں، اور تیسرا وہ آدمی جو رات اور دن میں نماز کے لیے 5 بار بلاتا ہے۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 1986۔ لوگوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے ہنسی مذاق کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں خوش طبعی اور مزاح میں بھی حق کے سوا کچھ نہیں کہتا۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 1990۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بدگمانی سے بچو، اس لیے کہ بدگمانی سب سے جھوٹی بات ہے۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ سفیان کہتے ہیں کہ ظن 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک طرح کا ظن گناہ کا سبب ہے اور ایک طرح کا ظن گناہ کا سبب نہیں ہے۔ جو ظن گناہ کا سبب ہے وہ یہ ہے کہ آدمی کسی کے بارے میں گمان کرے اور اسے زبان پر لائے، اور جو ظن گناہ کا سبب نہیں ہے وہ یہ ہے کہ آدمی کسی کے بارے میں گمان کرے اور اسے زبان پر نہ لائے۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 1988 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جہاں بھی رہو اللہ سے ڈرو، برائی کے بعد جو تم سے ہو جائے بھلائی کرو، اور جو برائی کو مٹا دے اور لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق سے پیش آؤ۔ امام ترمذی کہتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اس باب میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 1987۔ اینیا بن حذیفہ بن بدر مدینہ آئے اور اپنے بھتیجے حر بن قیس بن حسن کے یہاں قیام کیا۔ حر بن قیس ان لوگوں میں سے تھے جنہیں عمر رضی اللہ عنہ اپنے قریب رکھتے تھے۔ قرآن مجید کے علماء عمر رضی اللہ عنہ کے شریک مجلس و مشورہ رہتے تھے، خواہ وہ بوڑھے ہوں یا جوان۔ پھر اینیا نے اپنے بھتیجے حر سے کہا، بھتیجے، کیا امیر المومنین کے یہاں کچھ رسوخ حاصل ہے کہ تم میرے لیے ان کے یہاں حاضری کی اجازت لے دو؟ انہوں نے کہا کہ میں آپ کے لیے اجازت مانگوں گا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ پھر انہوں نے اینیا کے لیے اجازت چاہی اور آپ نے اجازت دی۔ پھر جب اینیا مجلس میں پہنچے تو کہا کہ اے ابن خطاب، واللہ تم ہمیں بہت زیادہ نہیں دیتے اور نہ ہمارے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتے ہو۔ اس پر عمر رضی اللہ عنہ غصہ ہو گئے، یہاں تک کہ آپ نے انہیں سزا دینے کا ارادہ کر لیا۔ اتنے میں حضرت حر نے کہا، امیر المومنین، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا ہے کہ معاف کرنے کا طریقہ اختیار کرو اور بھلائی کا حکم دو اور جاہلوں سے اعراض کرو، اور یہ شخص جاہلوں میں سے ہے۔ پس واللہ عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے جب یہ آیت انہوں نے تلاوت کی تو آپ ٹھنڈے ہو گئے، اور عمر رضی اللہ عنہ کی عادت تھی کہ اللہ کی کتاب پر فوراً عمل کرتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 7286۔